تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہدایت اور اسی کی زیبا صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام پر پجیدہ بندوں بالخصوص ان کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد النبی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں مینا کے اندر مسجد نبوی میں مسلمانوں کے جمع کثیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا لعلکم لا ترونی یومکم ھذا، ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے یہاں نہ دیکھ سکو. یہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اور موجودہ امت کو ایک اشارے اور کنایے کے اندر اپنے انتقال کی اور دنیا سے آخر کی طرف روانہ ہونے کی خبر دی. میدان مینا میں، میدان عرفات میں حج کے دوران میری اور تمہاری ملاقات ہو سکتا ہے اگلے سال نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی نصیحتیں صحابہ سے کی. اسی مجمع میں پیچھے کھڑے صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی جب ایسا معاملہ ہے کہ دوبارہ اس اجتماع کے اندر ہم آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے تو آپ ہمیں کیا نصیحتیں کرتے ہیں؟ اب یہ جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی، اب اس میں اس کی اہمیت دیکھیں. پہلی اہمیت کی، وہ شخص ان لوگوں کو اس موقع پہ نصیحت کر رہا ہے کہ جس موقع پر کہنے والے کو بھی پتا ہے کہ دوبارہ اس موقع پر ملاقات نہیں ہوگی، اور سننے والے بھی اس بات سے واقف ہیں کہ دوبارہ اس شخصیت کا دیدار اس موقع پہ نہیں کیا جائے گا. کتنی اہمیت ہوگی ان باتوں کے اندر. دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، دوبارہ دیکھو گے نہیں، دنیا سے جا، ایسے موقع پہ نصیحت کتنی قیمتی ہوگی. دنیا سے جانے والا آدمی کوئی کمزور، ہلکی یا کم درجے کی بات کرے گا. محمد رسول اللہ کی باتیں ویسے بھی کسی موقع پہ کم درجے بھی نہیں تھی، ہر بات جواب الکلم تھی. لیکن آخری ایام میں ایسے دنوں میں جن کو پتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اینڈ کے وقت میں ایک انسان کیا باتیں کر سکتا ہے، وہ کتنی مجبور اور بھاری باتیں کر سکتا ہے، کتنی پرفائدہ باتیں کر سکتا ہے. اور دوسری اہمیت اس سے بھی کہ ان باتوں کے بعد اللہ کے نبی کا جو لفظ تھا تدخلوا جنت ربکم، ان باتوں کے عمل کرو گے تم تمہارے رب کی جنتوں کے تم وارث بن جاؤ، اس کو داخل ہو جاؤ. ایک مسلمان جو اللہ رسول کا ماننے والا، اس کا جینا اور مرنا کس لیے؟ یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، زکات، یہ دین کی باتیں، یہ دعوت، تبلیغ، جہاد و قتال، یہ سب کس لیے؟ آخر سمجھ جائے اور آخر اللہ کی رحمت میں ڈھانپ کر جنت میں داخل ہوتے ہیں. اس کے سوا کوئی مقصد ہے کسی کو؟ اگر اس کے سوا کوئی مقصد ہے تو وہ باطل ہے، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. قرآن کہتا ہے لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھلائی دے دے، اللہ کہتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ان کے لیے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ لوگ ہیں جو دو جہاں کی بھلائی مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، آپ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات مانگتے ہیں. اولئک نصیبهم مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے کمایا. مقصد ہے اللہ کی رضا اور جنت. اور اللہ کے نبی نے
اپنے آخری اشارات میں 5 بڑی بڑی نصیحتیں کر دی مینا کے اندر مسجد میں بڑا اتقوا اللہ. صحابی نے پوچھا تو نصیحت کر دیجیے اگر جانے کا وقت ہے تو دوبارہ بڑا پاپ کی ہوگا. تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن کے دنیا میں زندگی گزارو. پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں صرف اتنا جان لیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آیا، انسان کامیاب ہو گیا نیکی کر، ایمان لے آیا صرف مومن بن گیا کامیاب ہو گیا نہیں ذکر. واحد ایک لفظ قرآن کے اندر آیا ہے تقوی کے ساتھ، ان للمتقین مفازا. کامیاب کون ہوئے؟ جو پرہیزگار ہے، جو متقی. مومن کے ساتھ تب سے کامیابی فوز و فلاح کا ذکر نہیں، مسلم کے ساتھ فوز و فلاح کا ذکر نہیں. اگر فوز اور فلاح کامیابی اور نجات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نبأ کے اندر آخری آیات کے اندر ان للمتقین مفازا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. اللہ کے نبی نے پہلا نمسکار پہلی نصیحت تقوی. ہم اور آپ کون کریں؟ ہم مسلم ہیں یا مومن ہیں یا پرہیزگار ہیں؟ پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا، اللہ کا ایسا خوف جو اس کے گناہوں کے بیچ میں آ جائے، جو اس کے دامن کو گناہوں سے روک لے. ایک آنکھ میں تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، گناہ کا راستہ کھلا ہو، اس وقت واحد جو چیز روکنے والی ہے تقویٰ، وہ اس کی زندگی میں. اور بڑی بڑی عبادات کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلم مومن بن جائے، ایک مومن متقی بن جائے. اگر تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں ہم اگر گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیکی چھوڑنے پر ہمارا نفس ہمیں ٹوکتا ہے، گناہ کرنے پر نفس ٹوکتا ہے تو مومن. اور اگر ہمارا نفس ہمیں تنہائی اور خلوت اور جلوت میں گناہ سے روکتا ہے تو ہم متقی، ہم پرہیزگار. گناہوں سے بچنے والا اور نیکیوں میں رغبت رکھنے والا متقی ہوتا ہے. اور پہلی نصیحت اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. وصلوا خمسا، دوسری نصیحت پنج وقت نمازیں پڑھو. مومن اور متقی بن گئے، مومن بن گئے، مسلم بن گئے. متقی بننے کی پہلی نشانی نماز ہے. اگر تمہاری زندگی میں اگر یہ نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ متقی تو دور کی بات، دعویٰ ایمان کھوڑنا، دعویٰ اسلام کھوڑنا. دیکھ لو کوئی شرعی انسان بھی مجھ سے پوچھو نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھنی چاہیے، یہ معاف نہیں. یہاں تک کہتا ہے معاف نہیں ہے، ہم سے پہلے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. سب پتا کتنے لوگ اس کے بارے سے سیریس ہیں. چھوٹی چھوٹی وجوہات، چھوٹی چھوٹی وجوہات، چھوٹے کارن اور چھوٹا سبب ہم آسانی سے اس کو بنیاد بنا کر بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہاں سیریس نماز کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے، بڑی بڑی نہیں پڑھی، کام ہوا بعد میں پڑھ لی، نہیں میرا وقت تو کون بعد میں پڑھ لی اور چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. آخری دنوں میں کہہ رہا ہے کہ نماز کو پنجوکتا قائم کرنا دنیا اور آخرت کے اندر. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فائدے بتائے کہ جہاں آخرت میں تم پرہیزگار بن کے جیو گے تو آخرت میں فائدہ تو دنیا میں بھی تمہاری نفسیات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ راستے نکال دے گا، اللہ راستے آسان کر دے گا، ایسی جگہوں سے روزی دے گا. تم نے اللہ سے ڈر کے حرام چھوڑا، اللہ ایسی جگہ سے حلال دے گا تو تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہر عبادت کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدے رکھے اور آخرت کے فائدے رکھے. اور اگر وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی بربادی، آخرت کے اندر بھی بربادی. اور اللہ کے نبی کے ارشادات کی روح سے کہ انسان کی دنیا تک قبر کی پہلی منزل میں جہاں سوال جواب ہوں گے، عذاب کے فرشتے اور ثواب کے فرشتے جب آئیں گے قبر میں تو سب سے پہلے سرحان سر کی طرف سے جو روکنے والی چیز ہوگی فرشتہ عذاب کو، وہ نماز ہوگی. اور وہ اگر ہمارے کھاتے میں نہیں ہے یا ٹوٹی پھوٹی ہے
تو کون روکے گا؟ پہلی منزل میں پھیل ہو جائے گی، اور آخرت میں اول ما یحاسب للعبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز درست ہوئی سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو باقی سارے نیکیاں درست۔ وإن فسدت فسد سائر عمله، اگر اس میں فساد ہوا، کمی بیشی ہوئی، سارے نیکی برباد۔ دوسری نیکیوں میں جو ہے سماجی کام کرنا ہو، قوم برادری کی خدمت کرنا ہو، عمرے کرنا ہو، حج کرنا ہو، زکات صدقات لوگوں کے اندر تعمیر بن کے بیٹھنا ہو، سارے کام، دعوت و تبلیغ کرنا ہو، کچھ بھی بڑے بڑے کام، ملت کی خدمت ہو، سب کام ہو رہے ہیں، نماز چھوڑ کے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں انسان کی ساری نیکیوں کے اندر کمی بیشی نکل جائے گی اگر نماز میں کمی بیشی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی دنیا میں کہ یہ انسان پہلے اپنے آپ کو بچائے جہنم سے، اس کے بعد لوگوں کو بھلا سمجھے۔ صلو خمسکم، تیسری نصیحت صوموا شہرکم، روزے رمضان میں، یہ تیسری نصیحت۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرائض دی ہے، نماز، زکات اور روزے۔ آگے کا وَأَتُوا أَمْوَالَ زَکَاۃَ، أَتُوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُم، اور اپنے مال کی زکات دیں۔ چوتھی نصیحت، نماز، زکات، روزہ، یہ ایک مسلم کی پہچان ہے عبادات کی۔ ہمارے نمازوں کے اندر کمی، ہمارے روزوں میں کمی، یہ رمضان آئے گی، جوان تندرست لوگ روزے سے منہ پھیر لیں گے، گرمی کے روزے، بڑے شدید روزے ہوں گے، بھوکا اور پیاسا رہنے میں انسان کو موت نظر آئے گی۔ دنیاوی اجر میں آدمی دن بھر بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے، تو کام میں اچھا نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، مر کے اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا انسان ہی رہتا ہے۔ اللہ کے رضا خوش ہوتا ہے۔ ہر اجر، ہر عبادت کا اجر کھول دیا، روزے کا نہیں کھولا۔ الصوم لی وانا اجر بی، اور روزہ میں نہیں رکھتا بندہ، اس کا اجر میں دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا بندہ روزے دار، اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ فرض روزوں میں کبھی بیسی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی کا معاملہ نفل روزوں کا دیکھو آپ، نفل روزوں میں ہر ہفتے 2 روزے، ہر مہینے یا 20 کے روزے، ہر سال رمضان کے روزے، کتنے روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے، کتنے رحمتیں دلائی کہ یہ عبادت اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کے اپنے جسم کو تھکانا اللہ کو پسند ہے، یہ تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ صوموا شہرکم وآتوا أموال الزکاۃ وآتوا زکاۃ أموالکم، اپنے مالوں کی زکات دے دو۔ مال کی زکات اللہ تعالیٰ نے نواز رہا ہے، جتنا ہمیں اللہ نے دیا اس میں سے ایک خاص مقدار سال میں 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مسکینوں فقیروں کے لیے، اللہ کے راستے ہر جگہ جانا اللہ نے بتایا۔ اس طریقے کو اپنی زندگی سے قرآن کے اندر نماز کے ساتھ صرف کہ جب نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکات دینے کا 84 بار حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ مسلمان ایک بند مٹھی چند پیسے کچھ سینکڑوں کی تعداد یا ہزاروں کی تعداد میں رمضان میں نکال کے فری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکات دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلتهم، اگر یہ وہ رسی جو رسول اللہ کو دیتے تھے زکات میں، مویشی کی زکات ہوتی ہے، مال کی زکات ہوتی ہے، غلے کی زکات ہوتی ہے، مویشی کی زکات میں سے ایک رسی جو رسول اللہ کے دور میں وہ دیتے تھے، اب دنیا سے رسول جا چکے ہیں، اگر وہ رسی مجھے زکات میں یہ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم کا کتاب ہے میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے لڑوں گا تلوار سے۔ جہاد کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قتال کس سے ہوتا ہے؟ دشمنوں سے، کافروں سے۔ اللہ کے نبی کے یہ وسیع اور خلیفہ اول اللہ کے رسول کے دور کے بعد کہہ رہے ہیں کہ زکات
ہے جن لوگوں نے روک دی 1 روپیہ رسی کتنے ٹکے کی آتی ہے؟ 1 روپیہ بھی زکات کسی نے روکی، میرا اس سے جہاد اور قتال ہے، تلوار لے کے ان کے خلاف میں لڑوں گا، ان کو کافر ڈالتے ہوں۔ ہم مسلمان ان چیزوں کو بڑا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ان عبادات کی اتنی اہمیت ہے کہ کفر اور اسلام کا فرق کرتی ہے عبادت۔ یہ 4 نصیحت ہے: تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو۔ یہ فرض چیزیں آنا چاہو کہ مسلمان پہ فرض ہے۔ اب غور کرنا 5ویں پر، ان فرض عبادات کے ساتھ اللہ کے نبی نے 5ویں نصیحت اپنے آخری دنوں میں کیا کی؟ وہ اطیعوا ذا امرکم، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ امیر کی اطاعت کرنا، نماز، روزہ، زکات، روزہ اور زکات اور تقوی، اس کے ساتھ میں اینڈ میں یہ بات کہی اپنے امیر کی اطاعت کرنا، تدخلوا جنت ربکم، اور اللہ کے رب کی جنت میں داخل ہو جانا۔ امیر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اکثر مسلمان جانتے نہیں ہیں امیر اور اطاعت کیا ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں اللہ نے اس کو فرض کرا دیا مسلمان پر، ہر مسلمان پر، کہ یہ فرض ہے نماز اور روزے کی طرح، کہ امیر مان کر کسی کو اس کی اطاعت کرو۔ امیر کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک رہبر جس کو اللہ چنے مسلمانوں کے ذریعے، اس کی اطاعت کرنا یعنی اس کی ہر بات ماننا، جو اللہ رسول کے خلاف نہ ہو۔ تمہارے خلاف بات ہو تب بھی ماننا، تمہیں ناپسند ہو تب بھی ماننا۔ اگر اللہ رسول کے خلاف نہیں ہے، تمہارے خلاف ہے، پھر بھی تم پر ماننا فرض ہے۔ تمہیں پسند نہیں ہے، پھر بھی ماننا فرض ہے، نماز روزے کی طرح۔ اللہ کا حکم، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مسلمانوں کا قائد، لیڈر، رہبر، اس کو امیر کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگا ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہے تب تک کسی امیر اور رہبر کی ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ سب کے امیر، سب کے رہبر، پوری انسانیت کی۔ لیکن آپ جب دنیا سے گئے، انتقال کے بعد کسی گھر میں جس کا انتقال ہو، سب سے پہلے کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ کہ نیلا بنا کر غسل کفن دفن کر کے اس کو قبرستان لے جا کے دفن کیا جائے، یہ فرض ہوتا ہے سب سے پہلا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کفن کر کر آپ کو رہائش کے اندر لٹا دیا، اور سب مسلمان آ کے مشرف کے اندر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کے بعد امت کو کون سنبھالے گا، اب امیر کون بنے گا؟ اس کو بڑا فرض سمجھا، اندازہ لگانا۔ اجتماعیت، مسلمان مل کر ایک ہی قیادت میں رہے، کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی درجے میں ہو، اور کسی بھی جگہ ہو۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ اکیلے پڑھو نماز کتنا ثواب، مسجد میں آ کے نماز پڑھو کتنا ثواب، اور ثواب کیوں؟ کہ تمہارا ایک رہبر ہوگا، تم اس کے پیچھے رہو گے، وہ جیسے جیسے کرے گا تم ویسے ویسے کرو گے۔ کیا سکھاتی ہے نماز؟ اجتماعیت، مل کے ساتھ ایک کے اندر میں رہنا، یہ فرق ہے۔ حج کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت، مل کے رہو۔ روزہ اور زکات کیا سکھاتی ہے؟ اجتماعیت، مل کے، یونیٹی، اتحاد کے ساتھ رہو۔ تمہارے خلاف ہو تب بھی رہو، ناپسند ہو تب بھی رہو۔ ہر حال میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ کر کے وعدہ کیا کہ تم امیر کی مانو گے، تمہیں پسند ہو ناپسند ہو، تمہارے خلاف ہو یا تم پر کسی اور کی بات چلے، پھر بھی مانو گے۔ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ گئے۔ کتنی اہمیت ہے۔ سفر میں 3 لوگ جاؤ، ایک کو آگے مان کر دو کہ یہ ہمارا امیر ہے، اس کی مانیں گے۔ کتنا چھوٹا پروگرام ہے سفر۔ یہاں مسلمانوں کی زندگی بغیر میں جی رہے مسلمان۔ قیادت کا فقدان تو ہے ہی ہے کہ خلافت اللہ منہاج النبوت کا وجود کوئی دنیا میں کہیں نہیں۔ لوگ طالبان کے اندر دیکھتے ہیں اسلامی حکومت ہے، لیکن ان کا جبر اور ظلم اہل توحید کو لوگوں کو نہیں دکھتا، کیونکہ پوری دنیا میں قیادت نہیں ہے مسلمانوں کی، تو داڑھی اور پولیس دیکھ کے مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے آج کی تاریخ میں پوری دنیا مسلمانوں کوئی امیر نہیں جو پوری امت کو ایک کر سکے اور کھڑی کر سکے. یہ تو المیہ ہے یہ بات. لیکن مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں جماعت کے سطح پر، قوم کے سطح پر، گھر کے سطح پر، سفر کے سطح پر جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہے ہمارا امیر؟ کہاں ہے قوموں کے لیڈر جو اللہ کے دین کو قوموں میں نافذ کرے؟ کہاں ہے جماعت کی قیادت جو اللہ کے دین امت تک پہنچائے؟ کہاں ہے امیر؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا المیہ یہ ہے کہ مسلم عوام کا بھی چین نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے اندر میں رہنا ہے. صالح قیادت اور قرآن و سنت پر مبنی جماعت ہے. نہیں، ہم کسی جماعت میں نہیں ہیں. ہم سب سے الگ ہیں. ہم کسی کی نہیں سنیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سنو اور مانو. اللہ کے نبی کی حدیث صحیح حدیث ہے، ایک نہیں سینکڑوں کہہ رہی ہے سنو اور مانو. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے امیر بناؤ کسی کو اور اس کے اندر میں رہو. اور ہم سب سے الگ. کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی قیادت نہیں. آزادانہ زندگی، آزادانہ زندگی، جاہلانہ زندگی اسلام نے کہی، اور پابندی والی زندگی اسلامی زندگی. سفر سب سے چھوٹی مثال ہمیشہ یاد رکھیں. سفر 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن جو ہوتا ہے، ان 2 4 10 دنوں کے اندر بھی بغیر امیر مت رہو یا پوری زندگی نکل جاتی ہے. اگر آپ میں سے پوچھوں کہ آپ کس کے اندر میں ہیں، کون آپ کا امیر ہے، بتا ہی نہیں پائیں گے. 90% لوگ کہتے ہیں کہ کیا امیر ہوتا ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں، ہم تو آزاد ہیں، کفر کی زندگی جی رہے ہیں مسلمان. صالح قیادت جب کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں چھوٹا کے بہتر ہوتا ہے. کچھ نہیں ہے تو جو ہے وہ بہتر ہے. آدمی اپنے آپ کو سپرد کرے اس کے اندر. مسلمانوں کا حال اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث علیکم بجماعۃ وإیاکم بالفرق. جماعت کو لازم پکڑو. جماعت یعنی ایسی جماعت جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، اس کو لازم پکڑو. اور فرقہ پرستی سے بچو. پتہ چلا فرقہ پرستی گروہ بندی کیا ہے؟ یہ سب سے کٹ جانا اور اکیلے ہو جانا، یہ فرقہ پرستی. اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھوڑ کے رکھنا، یہ اللہ رسول کی منشا ہے. مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب میں کھڑا ہوں وہاں سے لائن شروع ہو اور لوگ میرے پیچھے آئے. اپنے آپ کو اتنا صلاحیت میں سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمارا کیا ہوگا تو خاندان ہی میرے لیے اور میری نسل میں اللہ لکھ دیا کہ ہماری نسل اور قوم سے عہدہ پار کرنا ہی نہیں چاہیے. عجیب پیغام ہے، کہیں حسبیت، کہیں قومیت اور کہیں قبیلہ. یہ ہمارا، یہ اس کا عہدہ ملے تو ان کو ملے. ہم خاندانی طور پر حقدار ہیں امیر بننے کے. مسلمانوں کا سر پھٹاؤ کا ایک جگہ یہ بھی، یہ ہماری سوسائٹی میں بات کیوں ہو رہی؟ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. کرسی کمر میں پگ لٹکیں گے، پیر لٹکیں گے، تب بھی اور ناسات قبر میں لے کے جائیں گے. نام کے پیچھے رہنا چاہیے ہمارا یہ فلاں جماعت کا امیر، یہ فلاں سوسائٹی کا صدر. کرسیوں کی لڑائی، عہدوں کی لڑائی، اس وجہ سے تفرقے بازی، دلوں میں نفرت ہے اس وجہ سے کہ ہمیں تمہارا حق مل جائے. جب اسلام میں کیا پیمانے تھی؟ ہمارے پیمانے کیا ہے؟ قوم، قبیلہ، عصبیت. اور اب تو مال پیمانہ بن چکا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ سب سے بڑی قیادت کرے گا قوم کی. غریب کو آگے نہیں قیادت کرنی. بھلے صلاحیت ہے اس کے اندر. عمر فاروق کے دور میں مکے کی گورنمنٹ کس کے اندر کس کے پاس تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. غلام جو ایک صحابی نے خرید کے لایا، بازار میں لوگ بکتے تھے، وہاں سے خریدا. عمر کے دور میں اللہ کے گھر جس شہر میں مکہ کے اندر، اس کی گورنری ایک غلام کے ہاتھ میں تھی. پیغمبر کہتا قرآن زیادہ جانتا ہے. اسلامی زندگی ہے اجتماعی زندگی کہ مسلمان کسی نہ کسی کے اندر رہے. خود یہ نہ سوچے کہ میرے میں صلاحیت ہے امت کو سنبھال لے گی. صحابہ کرام ڈرتے تھے ذمہ داریوں سے. ایک صحابی کے بارے میں آتا کہا کہ کوئی مجھے کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی ذمہ داری کا عہدہ دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹکا دیا جائے. کہا سوریا پڑے کو
ستاروں میں سب سے دور زمین سے جو ستارہ ہے تارا ہے وہ سوریا ہے، وہاں لڑکا دو مجھے، کوئی عہدہ مت دو، کوئی ذمہ داری مت دو. کیوں؟ جتنے ماتحت ہوں گے ایک ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا. جو مان رہے گا اس کے بارے میں پوچھے گا، جو لوگ ہوں گے اس کے بارے میں پوچھے گا. کس کس کا بات ہونے کا مت کے دن. لیکن لوگ سوچتے نہیں چیزوں. دو بڑے آدمی ہیں، ایک صالح قیادت نہیں امت کے پاس، اور دوسرا امت کے اندر اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی فکر نہیں، کسی کے ساتھ مل کر اجتماعی تنظیم اور نظم کی پابندی کے ساتھ سننے اور ماننے کا مادہ نہیں امت کے اندر. اس لیے آج انتشار ہے. ورنہ خود دنیا میں لیول پہ سوچیں، ایک صالح قیادت ہو جس سے امت محبت کرتی ہو، جو اللہ کا دین امت پہ نافذ کرے اور کسی مسئلے میں وہ غور کرے، دانش مندی کے ساتھ، چہل کے ساتھ، قرآن سنت کی روشنی میں امت کو کتنی طاقت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں. آج 100 سال سے قریب ہو چکے کہ امت کی اجتماعی ٹوٹی. آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر جتنے دور ہیں سب سے زیادہ خراب دور ان 100 سالوں مسلمانوں نے دیکھا ہے. ظلم و مغریت کا، جاتی کا، قتل و غارت گری کا، حق تلفی کا مسلمانوں نے جو دیکھا یہ دور ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی اجتماعی تھی کیسی بھی تھی، مل کے مسلمان ایک امید کے تحت تھے. آج بھی ان فرائض نماز، روزہ، زکات، صدقہ، خیرات، تقویٰ ان کے ساتھ اگر ہم لوگ جس استر پر بھی، جس اکائی میں بھی ہیں، اگر اجتماع سے جڑ کے رہیں گے، اب ایک بار آپ کسی نہ کسی صالح اجتماع سے جڑ کے دیکھیں اللہ کی نصرت اور مدد آپ کی استر پر کیسی آتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کی برکتیں دنیا آخرت میں اس کی برکتیں اللہ نے رکھی ہے. اور مسلمانوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ یہ دلوں میں فکر پیدا مت کرو کہ میں میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے مسلمانوں کو سنبھالنے کی، کوئی دوسرا اس میں آ نہیں سکتا. نہیں، میں پیچھے ہوتا ہوں، وہ لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ان کو آگے کر کے پوری امت ان سے جوڑا جائے اور مل جل کے اللہ کے دین کو لے کے چلا جائے. اللہ کے نبی کا حکم وہ اطیعوا اللہ امرکم، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کا کہا تدخلوا جنت ربکم، اور اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. یہ 5 نسخے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر مسلمانوں کے مجمع میں بتائے. ہم غور کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے 5 راستے: اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے، مال کی زکات اور امیر کی اطاعت. یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات پر کی توفیق دے، اللہ مسلمانوں کو صحیح قیادت دے، اللہ مسلمانوں کو دین سے جڑنے کی توفیق دے، اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کی کوششوں میں اللہ مسلمانوں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.